اور ہمیشہ مسلمانوں نے ذاتی مفاد حاصل کرنے سے انکار کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد کے نام پر ہزاروں ایسے لوگوں کو پینشن ملتی رہی جنہوں نے کبھی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے مسلمان علماء، بڑے بڑے مسلمان مجاہدین جنہوں نے جیلوں میں زندگیاں گزاری، وہاں تکلیفات جھیلی، انگریزوں کے ظلم و ستم کو جھیلا، ہندوستان کی آزادی کے بعد نہ کوئی ایوارڈ قبول کیا نہ کوئی پینشن لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد تھا ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرنا، انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرنا، وہ آزاد ہو گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہمیں کوئی صلہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو کچھ ملے گا اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ لیکن آج جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، جن مسلمانوں نے یہاں جنگ آزادی کی روح پھونکی، انہی مسلمانوں سے ابھی وطن کی محبت کی اس کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ ظلم ہے، حد ہے ظلم کی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے وہ تو ہماری تاریخ مسخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، ہندوستان کو ترقی دینے میں مسلم حکمرانوں کا کیا رول تھا، 1% بھی آپ کو صحیح جواب نہیں مل پائے گا۔ اس میں قصور ہمارا ہے، ہم اپنی تاریخ سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر بزدلی آ رہی ہے، حوصلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، مایوسی چھائی جاتی رہی ہے۔ ہمیں اس موقع پر اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے، خود بھی اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے واقف کروائیں، بڑوں کی قربانیاں ان کے سامنے پیش کریں، ان کی تاریخ سے ان کو روشناس کرائیں تاکہ وہ اپنی تاریخ پر خود اعتمادی سے جی سکیں، یہاں خود اعتمادی سے جی سکیں۔ اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہم خود اعتمادی سے جی نہیں سکتے۔ آج جو مسلمانوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انہیں اپنی تاریخ سے دور کیا گیا، پری پلان ان کو دور کیا گیا اور ہم دور ہوتے چلے گئے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بعض نام کے مسلمان اسلام کی تاریخ ایسی بیان کرتے ہیں کہ خود مسلمان اس سے شرم۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ مختلف قومیں اور مختلف تہذیبیں اور مختلف مذاہب اس کے دامن میں بستے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، اور الگ الگ قومیت کے لوگ، الگ الگ نسلوں کے لوگ اور الگ الگ چیزوں کے ماننے والوں کا ایک مجموعہ ہے ہندوستان، ایک گلدستہ ہے۔ یہی اس کی خوبی بھی ہے اور اسی میں اس کی ترقی بھی ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ مختلف قوموں نے اور مختلف حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کی۔ مسلمانوں کی ایک خصوصیت ہے کہ تقریباً 1000 سال سے زائد عرصے میں ہندوستان کی مختلف علاقوں پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور ایسے حکومت کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آج جس طرح سے ہندوستان کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی تاریخ کو مسخ کر کے بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے پس منظر میں مختصراً 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ کا آپ جائزہ لیں گے مسلمانوں کی، تو مسلمان بادشاہوں کی بہت ساری صفات میں سے 2 صفتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ مسلمان بادشاہوں نے اس ہندوستان پر صرف حکمرانی نہیں کی بلکہ دل و جان سے اس ملک سے ساتھ محبت کی۔ اس ملک کے سلسلے میں ان کے جو اقوال نقل کیے جاتے ہیں، ان کے جو اشعار نقل کیے جاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کتنی محبت ان
اس ملک سے تھی. اسی لیے انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا. انگریزوں کی طرح ایسا نہیں کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہاں پر حکمرانی کرتے رہے, یہاں حکومت چلاتے رہے, یہاں کی دولت کو سمیٹ کر وہاں منتقل کرتے رہے اور ہندوستان کی سرزمین کو کنگال بناتے رہے. ایسا مسلمانوں نے نہیں کیا, بلکہ مسلمانوں نے اس ملک کو کوشش کی کہ اس کو اپنا وطن بنایا, اور دوسرے یہاں کی جو دولت تھی اسی ملک کی ترقی میں انہوں نے صرف کی, اور ہندوستان کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. یہاں تک کہ ہندوستان کو مسلمانوں کے دور میں سونے کی چڑیا کہا جانے لگا. اتنا مالدار ملک تھا کہ ہر طرف دولت کی ریل پیل تھی, ہر طرف خوشحالی تھی. یہاں تک کہ ہندوستان سے مکۃ المکرمہ اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اور حج کے انتظامات کے لیے پیسے بھیجے جاتے تھے, اس کے وسائل یہاں سے بھیجے جاتے تھے. تو یہ اسی طرح سے ہندوستان کے مسلم حکمرانوں نے اپنی ترقی کا ذریعہ ہندوستان کو بنایا. یہیں پر انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی اور بہت ساری یادگاریں یہاں پر بسائی انہوں نے. دوسری چیز ہندوستان کے سلسلے میں ان کا جو رویہ تھا, راستہ دے دیں, آسانی سے راستہ دیجیے, تکلیف نہ دیں. دوسری چیز جو ہندوستانی بادشاہوں کا ہندوستان کے سلسلے میں خاص طور پر مسلم حکمرانوں کا تعلق تھا, وہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس کی سالمیت کے لیے اور اس کے امن و امان کے لیے زندگی بھر وہ کوشش کرتے رہے. اس کے لیے انہوں نے سب سے بڑا جو کام یہ کیا کہ ہندوستان میں عدل و انصاف کو نافذ کیا. کبھی یہاں کے مسلم حکمرانوں نے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا, بلکہ یہاں پر جب تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی, یہاں کی غیر مسلم رعایا اپنے پرسنل لا میں آزاد تھی. ان پر کوئی جبر نہیں تھا, کوئی ان کو تکلیف نہیں تھی. جب تک یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی, یہاں کے غیر مسلم اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی پرسنل زندگی میں عمل کرتے رہے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ 1000 سال مسلمانوں کی حکمرانی کے باوجود آج بھی یہاں کا قانون, یہاں کے مذاہب, مختلف یہاں کے رسم و رواج اپنی حالت پر باقی رہے. اگر مسلمانوں نے کوئی زور زبردستی کیا ہوتا, ظلم کیا ہوتا, ان کو ان کے قانون پر عمل کرنے سے روکا ہوتا, نہ آج ہندوستان میں کوئی غیر مسلم ہوتا اور نہ کوئی غیروں کی تہذیب باقی رہتی اور نہ کوئی دوسرا مذہب باقی رہتا. یہ مسلمانوں کی کشادہ دلی, ہندوستان سے محبت, ہندوستان کی ترقی کے لیے ان کی فکر کا نتیجہ تھا کہ آج ہندوستان میں یہ ساری چیزیں من وعن باقی رہی. ہندوستان کی رعایا سے ان کو جو محبت تھی, غیر مسلموں سے تھی. بادشاہوں کے جو واقعات اس سلسلے میں نقل کیے جاتے, حیرت ہوتی ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک غیاث الدین بلبن کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کے بارے میں آپ نے نصاب کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا. انہوں نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لٹکا دی تھی, عدل کی زنجیر کہتے تھے. کوئی بھی عام آدمی, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, جب بھی اس پر کوئی ظلم ہوتا وہ زنجیر کو کھٹکھٹاتا تو فوراً بادشاہ کے پاس جانے کی اس کو اجازت ملتی تھی. پھر بادشاہ خود اس کا فیصلہ کرتا تھا. اتنا عدل و انصاف قائم تھا کہ ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا تو وہ معاملہ قاضی کی عدالت میں آیا, تو عدالت نے ان کے بیٹے کے خلاف فیصلہ صادر کیا. تو سرعام اپنے بیٹے کو, بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگائے, سزا دی اس کو. یہ عدل و انصاف.
دوسرا واقعہ بابر، جن کو بڑا ظالم کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، بابر نے خود اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا قافلہ فوج ایک بستی سے گزر رہا تھا. آگے چل کر معلوم ہوا کہ ان کی فوج کے کچھ سپاہیوں نے وہاں کے غیر مسلموں پر ظلم کیا، لوٹ مار کی ہے. جب یہ خبر بابر کو پہنچی تو سارے فوجیوں کو بلایا، جو اس میں قصوروار ٹھہرے یا تو ان کو موت کی گھات اٹھار دیا، یعنی بالکل مروا دیا، موت کی سزا سنا دی، یا ان کے ناک کاٹ دیے کہ آپ نے ظلم کیوں کیا رعایا پر، غیروں پر ظلم کیوں کیا. یہ عدل اور انصاف تھا. اورنگزیب، شیر شاہ سوری، جن کو بھی بڑا سخت حکمران کہا جاتا ہے، ان کی سڑک آج تک مشہور ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا تھا اگر کسی نے میری کسی رعایا پر، میرے ملک کے کسی عام آدمی پر، مسلمان غیر مسلم کوئی فرق نہیں، کسی پر ظلم کیا تو میں اس پر بجلی بن کر برسوں گا اور اس کا نیست و نابود کر دوں گا. اور پابندی سے، بڑی سختی سے اسی پر عمل کرتا رہا کہ کسی رعایا پر ظلم نہ ہونے پائے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں جو واقعات نقل کیے جاتے ہیں، عقل تھوکتی ہے ان پر. غیر مسلم جنہوں نے ان کی ہسٹری لکھی ہے، تاریخ دان، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں جس طرح سے عدل و انصاف عام تھا، بہت کم بادشاہ ایسے ہوں گے جن کے ملک میں اتنا عدل و انصاف عام تھا. غیر مسلموں تک بھی انہوں نے اسلامی قانون ان پر نافذ نہیں کیا، بلکہ ان کو عمل کے لیے ان کے اپنے قانون پر، اپنے دھرم پر چھوڑ دیا. اور ان کی اتنی فکر کرتے تھے کہ 80 ٹیکس غیر مسلموں کے انہوں نے معاف کروا دیے. 80 قسم کے ٹیکس. ان کے خود اپنی پوجا پر بہت سارے ٹیکس تھے جو اورنگزیب نے معاف کروائے. اگر وہ ظالم ہوتا، غیروں کا دشمن ہوتا تو یہ کیوں کرتا؟ غیروں کے ساتھ عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ جہاں ضرورت ہوتی مندروں کے لیے بھی جاگیریں دی، بنوائے. یہاں تک کہ اورنگزیب، جن کو مندر کے توڑنے کے الزام میں متہم کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں خود دستاویزات موجود ہیں کہ ہندوستان کے کتنے علاقوں میں انہوں نے خود مندریں بنوائی. بڑے عالم تھے وہ، لیکن چونکہ حکومت کرنی تھی، انہوں نے اس کے لیے جاگیریں دی، پروانے دیے، تحریریں لکھ کر دے دی، اس کی حفاظت کا انتظام کیا. ایک مندر کی جو توڑنے کا الزام لگایا جاتا ہے، وہ مندر نہیں تھا، وہ فحاشی کا اڈا تھا. اس میں کچھ رانیوں پر بھی ظلم ہوا جو اورنگزیب کے قافلے میں جا رہی تھی. ایک قافلہ اورنگزیب کا جا رہا تھا، اس میں ہندو رانیاں بھی تھی. وہاں سے ان کا گزر ہوا تو ہندو راجاؤں نے کہا کہ ہمیں پوجا کرنی ہے، درشن کرنی ہے. تو اورنگزیب ایک جگہ ٹھہر گئے. اب ہندو اس مندر میں چلے گئے تو 2-3 رانیاں غائب تھیں. تلاشی لی گئی تو اندر دیکھا گیا کہ فحاشی کا اڈا ہے، وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. تو اس پر غیر مسلموں نے مشورہ دیا کہ مندر توڑ دیا جائے کہ یہ فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے. اب ان کے مشورے سے انہوں نے وہ مندر توڑا تھا، اب ان کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے. ورنہ انہوں نے خود اتنی مندریں بنوائی. تعجب ہوتا ہے کہ اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے ایسا بھی کیا. لیکن ان کے سامنے مقصد یہ تھا کہ ملک میں امن و امان رہے، رعایا خوش رہے. اس لیے انہوں نے ہندوستان میں ہندوستانی کلچر عام کیا جو مسلم اور غیر مسلم تہذیب سے ملا ہوا تھا. اور ہندوستان کی سالمیت کے لیے انہوں نے ہندوستان کو اتنا بڑا کیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. مغلوں کے دور میں ہندوستان اتنا وسیع ہو گیا کہ آج کا جو ہندوستان ہے وہ اور آس پاس کے بہت سارے ملک ہندوستان میں شامل تھے. اس سے پہلے ہندوستان چھوٹے چھوٹے رجواڑوں میں بٹا ہوا تھا. جگہ جگہ کے الگ الگ راجا ہوتے تھے، الگ الگ ملک ہوتے تھے. مسلمانوں نے ہندوستان کو اتنا وسیع کیا اور پورے ہندوستان کو اس طرح سے متحد کیا کہ آج ہمیں اتنا بڑا ہندوستان نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہندوستان کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے
ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جب ہندوستان پر انگریزوں نے حملہ کیا، آہستہ آہستہ اس پر کنٹرول کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے مسلمان تھے۔ سراج الدولہ سن 1757 میں انہوں نے انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ ٹیپو سلطان سن 1799 میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہادت پائی، اور ایسے سخت حکمران تھے جب ان کی لاش گری تھی تو اس پر انگریز جنرل نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یعنی یہ سب سے بڑا خطرہ تھا جو ٹل چکا ہے۔ ہندوستان پر جب انگریزوں کا پوری طرح غلبہ ہو گیا، کٹ پتلی بن گئے مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ، تو اس وقت کے سب سے بڑے عالم محدث شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ہندوستان پوری طرح سے غلام بن چکا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دے دیا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اب انگریزوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، انہوں نے ملک کی سالمیت کا حوالہ دیا۔ یہاں کی معاشی حالت، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، تعلیمی سسٹم برباد ہو رہا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ انگریزوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں علماء کو شہادت دینی پڑی۔ بعض علاقے تو وہ ہیں پورے علاقے بلڈوزر سے نیست و نابود کر دیے گئے، اور اس پر کھیتی چلا دی گئی، زمین دوز کر دی گئی، عمارتیں، اور ان علاقوں پر کھیتیاں چلائی گئی۔ یہ مسلمانوں کی صادق پور کے علماء کا تھا۔ یہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھا، اپنی جان سے زیادہ ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ یہاں تک کہ سن 1857 میں جو جنگ آزادی آخری لڑی گئی تھی، اس کو غدر کہتے ہیں، یہ غدر انگریزوں نے مشہور کیا ہے کہ یہ غداری نہیں تھی، وہ جنگ آزادی تھی۔ اس کی قیادت بھی ہندوستان کے اس وقت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کی تھی، اور ان کی ماتحتی میں یہاں کے مسلمان، ہندو سب جمع تھے، سب ان کی قیادت میں جمع تھے۔ انہوں نے جو خط لکھا تھا مختلف یہاں کے راجاؤں، ہندوستان کے راجاؤں کو، جس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اس میں انہوں نے پہلی بات تو یہ لکھی تھی کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ انگریزوں کو پوری طرح سے ہندوستان سے نکالا جائے۔ دوسری بات یہ لکھی کہ پورا کا پورا ہندوستان آزاد ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور تیسری بات یہ انہوں نے لکھی کہ مجھے ہندوستان کی حکمرانی کی کوئی خواہش نہیں ہے، جب انگریز یہاں سے باہر چلے جائیں گے تو میں خود آپ کے حوالے پوری حکومت کر دوں گا۔ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کی جو تاریخ ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم ہوا، خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا۔ خود برٹش مورخوں نے لکھا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے جو مخالف ہیں وہ مسلمان ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ ایک انگریز نے لکھا ہے جب یعنی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جو انتقام لیا، دہلی پوری مفلوج ہو گئی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1000 مسلمان وہاں پر بچے، پوری دلی برباد کر دی گئی۔ اتنا خون بہا کہ سڑکوں پر گھوڑے چل نہیں پاتے تھے، پھر بھی مسلمان خاموش نہیں رہے، ہمت نہیں آ رہے، سرنڈر نہیں ہوئے، مستقل یہ جنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تب ان کو سانس ملی۔ اور ہمیشہ مسلمانوں نے ذاتی مفاد حاصل کرنے سے انکار کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد کے نام پر ہزاروں ایسے لوگوں کو پینشن ملتی رہی جنہوں نے کبھی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے مسلمان علماء، بڑے بڑے مسلمان مجاہدین جنہوں نے جیلوں میں زندگیاں گزاری، وہاں تکلیفات جھیلی، انگریزوں کے ظلم و ستم کو جھیلا، ہندوستان کی آزادی کے بعد نہ کوئی ایوارڈ قبول کیا نہ کوئی پینشن لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد تھا ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرنا، انگریزوں کی چنگل سے آزاد کرنا، وہ آزاد ہو گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔
ہمیں کوئی صلہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو کچھ ملے گا اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ لیکن آج جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، جن مسلمانوں نے یہاں جنگ آزادی کی روح پھونکی، انہی مسلمانوں سے ابھی وطن کی محبت کے اس کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ ایک ظلم ہے، حد ہے ظلم کی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے وہ تو اپنی تانا شاہی میں مشغول ہیں، وہ تو ہماری تاریخ مسخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، ہندوستان کو ترقی دینے میں مسلم حکمرانوں کا کیا رول تھا، 1% بھی آپ کو صحیح جواب نہیں مل پائے گا۔ اس میں قصور ہمارا ہے، ہم اپنی تاریخ سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر بزدلی آ رہی ہے، حوصلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، مایوسی چھائی جاتی رہی ہے۔ ہمیں اس موقع پر اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے، خود بھی اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے واقف کروائیں، بڑوں کی قربانیاں ان کے سامنے پیش کریں، ان کی تاریخ سے ان کو روشناس کرائیں تاکہ وہ اپنی تاریخ پر خود اعتمادی سے جی سکیں، یہاں خود اعتمادی سے جی سکیں۔ اگر ہماری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہم خود اعتمادی سے جی نہیں سکتے۔ آج جو مسلمانوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی تاریخ سے دور کیا گیا، پری پلان ان کو دور کیا گیا اور ہم دور ہوتے چلے گئے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بعض نام کے مسلمان اسلام کی تاریخ ایسی بیان کرتے ہیں کہ خود مسلمان اس سے شرما جائے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ تو یہ ہمارا فرض ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ہمیں علمی اعتبار سے بھی اپنی تاریخ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جو اقدام کرنا ہے اپنی طرف سے، تعلیمی نصاب میں یا دوسرے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ آئندہ نسل کی جو درگت ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح حوصلہ ہمیں دے، اپنی تاریخ سے صحیح واقف کریں اور آگے بڑھنے کے ہمیں سب کو توفیق دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔